کہ کن چیزوں کو منع کرنا حلال نہیں ہے. 3 ایسی چیز ہے جسے منع کرنا حلال نہیں ہے. 3 وہ چیز جسے آپ کوئی اگر مانگے تو آپ اس کو جو ہے دیجیے ہی دیجیے, آپ پر دینا ضروری ہے, آپ اسے منع نہیں کر سکتے ہیں, منع کرنا حلال نہیں ہے. اس حدیث پاک کے راوی حضرت عائشہ ہے. وہ کیا ہے؟ آگ, پانی اور نمک. کیا ہے؟ آگ, پانی اور نمک. 3 چیز اگر کوئی آپ سے مانگے نا تو فوراً دینا ہے. اور اس حدیث پاک کے تھرو سنیں آپ, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا یا رسول اللہ کس چیز کا منع کرنا حلال نہیں؟ فرمایا پانی اور نمک اور آگ. کیا فرمایا حضور نے؟ پانی, نمک اور آگ. کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پانی کو تو ہم نے سمجھ لیا مگر نمک اور آگ کا منع کرنا کیوں حلال نہیں؟ کہ پانی کو تو ہم جان دیں گے بھیا کہ پانی انسان کی ضرورت ہے, اگر پانی نہیں پیے گا تو مر جائے گا, لیکن نمک اور آگ منع کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا, فرمایا کہ اے حمیرہ جس نے آگ دی گویا اس نے اس سے پورے کو صدقہ کیا جو آگ سے پکایا گیا ہے. جس نے نمک دیا گویا اس نے تمام اس کھانے کو صدقہ کیا جو اس نمک سے درست کیا گیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ مثال کے طور پر آپ نے آگ دے دیا اور اس آگ سے جتنے کھانے پکائے گئے اتنے کھانا صدقہ کرنے کا ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا. سبحان اللہ. اب تو آگ کا سسٹم ختم ہو گیا جی, اب تو گیس کا مسئلہ ہو گیا نا. ورنہ پہلے کے زمانے میں اگر ایک محلے میں ایک گھر میں اگر آگ پہلے جل جاتی تو سارے لوگ اس کے گھر سے آگ لے کے جاتے تھے. دیکھا آپ نے؟ ارے بھائی ہم لوگ یہ زمانہ دیکھے ہوئے ہیں, مطلب ایسا طریقے پرانے زمانے کے لوگ ہیں. مطلب یہ تو یہاں تک تو دیکھے ہوئے نا, دیہاتوں وغیرہ میں آج بھی عام ہے کہ اگر آگ جل رہی ہے نا تو لوگ جاتے تھے کپڑا وغیرہ میں یا ٹین وغیرہ میں لے کر کے کیا ہوتے ہیں آگ آتے تھے, انگارا وغیرہ, اور اپنے گھر میں اس سے جلاتے تھے. تو حضور نے فرمایا کہا کہ آگ سے آپ منع نہیں کر سکتے ہیں, اس آگ سے جتنے کھانے پکیں گے اس کھانے کا مکمل صدقہ کرنے کا ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا. اور فرمایا نمک کا نمک بھی منع نہیں کر سکتے ہیں, کہا کہ اس نمک سے جتنے کھانے درست کیے جائیں گے, جتنے کھانے میں ذائقہ آئے گا وہ کھانے کا مکمل صدقہ کرنے کا ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ نمک, کیونکہ اب اتنا کھانا ہے اور اتنا نمک آپ نے دے دیا, اتنا, اور شوربے میں وہ نمک ڈال, بغیر نمک کے کتنا بھی آپ لذیذ کھانا بنا دیجئے کبھی وہ ذائقہ دار نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ کھانے کا مکمل جو ہے وہ بادشاہ جو ہے, کسی نے کہا نا کہ نمک ہی ہے, کیونکہ نمک کے بغیر سب ادھورا ہے. بڑھیا سے بہترین انداز میں فرائی ورائی کر دیا جاؤ, نمک نہ ہو تو کیا مزہ آئے گا؟ مزہ نہیں آئے گا. سمجھ رہے؟ تو اگر کوئی بندہ نمک دیتا ہے تو جتنے نمک سے اس کھانے کو درست کیا گیا ہے اتنا کھانا صدقہ کرنے کا ثواب اسے ملے گا. اب فرمایا کہ کوئی بندہ اگر کسی مسلمان کو, جس نے مسلمان کو اس کی اس جگہ پانی کا گھونٹ پلایا جہاں پانی ملتا ہے تو اس گویا کے اسے گردن آزاد کرنے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا. سمجھ رہے آپ؟ گردن آزاد یعنی کہ ایک غلام آزاد کرنے. گردن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی مومن کو جو ہے پانی پلانا, بس سمجھ, پانی پلانا گویا ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب. غلام بہت قیمتی ہوتے تھے پہلے کے زمانے میں, لوگ مارکیٹ سے خرید کر کے لاتے تھے غلام, کام کرنے والے اپنے گھر میں, ٹھیک ہے, تو کئی سو درہم میں غلام ملتے تھے. تو اب جو ہے فرمایا حضور نے کہا کہ کوئی بندہ اگر کسی مسلمان کو پانی پلا دے کسی کو, تو کہا کہ اسے ایک غلام آزاد, ایک گردن آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اب فرمایا کہا کہ اگر کوئی بندہ ایسی جگہ پانی پلایا ہے جہاں پانی نہیں ملتا ہے, جہاں پانی نہیں ملتا ہے, فرمایا گویا اس نے کسی مردہ آدمی کو زندہ کر دیا ہے. سمجھ لیں, مردہ آدمی کو زندہ کرنا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے. ارے بھائی مردہ آدمی کو زندہ کر سکتا ہے, لیکن کوئی کر دے, آخری ایام میں تھا, اب بندہ اس کو جلا دیا ہے تو کم بڑا ثواب ہے جی. اسی لیے یہ 3 چیز کو جو ہم منع نہیں کر سکتے ہیں, کیا کیا ہے؟ آگ, پانی اور نمک. یہ تینوں کا جو ہے ریزن ہم نے بیان کیا کہ کیوں نہیں منع کر سکتے ہیں حدیث پاک کی روشنی میں. سمجھ رہے کہ نہیں؟ ہاں, اسی لیے یہ 3 ہی نہیں ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں جس سے ہم منع نہیں کر سکتے ہیں. بات سمجھ, جیسے کہ کھانے کی چیزیں ہیں, اور وہ چیزیں جو آپ کے مطلب ذریعے دوسرے کو کام آ جائے, ٹھیک ہے,
یہ 3 تو कंपलसरी है जिससे पाक की रोशनी में, लेकिन हर उस बंदे की मदद कीजिए जो आप मदद कर सकते हैं। अगर कोई बंदा आपके पास आता है, लेकिन चूंकि मसला यहां पे एक और ये भी है, इंपोर्टेंट मसला ये है